بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمۃ للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے بارے میں، کہ جس ایکٹ کے تحت وکلاء کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے اور وکلاء کی ویلفیئر اور ان کی فلاح کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں خوشخبریاں بھی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ غلط فہمیاں ہیں جس پر بھی بات ہوگی۔ تو پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں خوشخبریاں کیا ہیں وکلاء کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ وکیل ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اس کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ یہی وکیل ہوتا ہے جو کہ علاقے کے سب سے بڑے بدماش کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور جاگیردار وڈیرے، ظالم وڈیرے کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، راشی افسر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ تو ایک وکیل کا ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے، لہٰذا وکلاء کو تحفظ کی بہت ضرورت ہے، انہیں تحفظ دینا چاہیے۔ تو اس ایکٹ کے تحت وکلاء کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس میں جو چیدہ جو سیکشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو پہلا جو سیکشن ہے، سیکشن 2 بڑا اہم ہے، جس میں ایکٹ آف وائلنس کی بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی وکیل کے خلاف کوئی ایکٹ آف وائلنس کرتا ہے، کہ ایسا کوئی ایکٹ کرتا ہے کہ جس کے کرنے سے وکیل جو ہے وہ بلا خوف و خطر اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام نہیں دے پاتا اور وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، تو ایسا ایکٹ آف وائلنس کرنے پر جو ہے وہ 3 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ جو ہے اس کی سزا اس میں اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے یہ دوبارہ وہی عمل دہراتا ہے تو دوبارہ ایکٹ آف وائلنس کرنے پر اسے جو ہے تقریباً کوئی 5 سال جو ہے سزا اور 2 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایکٹ آف وائلنس کو ڈیفائن کرنا بھی بڑی ضروری ہے کہ ایکٹ آف وائلنس کو ڈیفائن کیا جائے کہ ایکٹ آف وائلنس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو ایکٹ آف وائلنس میں اگر کسی وکیل کو کوئی ہراس کرتا ہے، وکیل کو ہراساں کرنا، وکیل کے ساتھ زبردستی کرنا کہ کوئی جو اس کے اور اس کے کلائنٹ کے درمیان جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے، اگر کوئی زبردستی کرتا ہے وکیل کے ساتھ کہ وہ انفارمیشن اسے پرووائڈ کی جائے، اور وکیل کو کسی کام کرنے کے لیے اس کے ساتھ زبردستی کرنا اور وکیل کو زخمی کرنا، وکیل کو دھمکی دینا اور وکیل کے خلاف جو ہے وہ مجرمانہ طاقت کا استعمال کرنا، اور وکیل کے خلاف جو ہے وہ ڈیروگیٹری لینگویج یعنی توہین آمیز لینگویج کا استعمال کرنا، ایبیوسو لینگویج کا استعمال کرنا، اور وکیل کی جو جائز جائیداد ہے یا وکیل کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو جائز ڈاکیومنٹ ہے اس کے پاس، اور اس کو جائیداد کو نقصان پہنچانا، اور کسی بھی طریقے سے وکیل کو جو ہے وہ انڈر انفلوئنس لانا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکٹ آف وائلنس میں آتے ہیں، ایکٹ آف وائلنس اگینسٹ ایڈوکیٹ میں۔ اگر کوئی بھی شخص ایسے ایکٹس آف وائلنس کا مرتکب ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر کوئی فرسٹ ٹائم یہ ایکٹ آف وائلنس کرتا ہے اگینسٹ اینی ایڈوکیٹ تو اس کو جو ہے تقریباً اپ ٹو 3 years پنشمنٹ اور 100,000 1 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ اسے ادا کرنا پڑے گا، اور اگر دوبارہ یہی عمل دہراتا ہے تو پھر اسے 2 لاکھ جرمانہ اور اپ ٹو 5 years جو ہے امپریزنمنٹ کی سزا جو ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گی۔
اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ وکیل جب جائے گا تھانے میں اور کوئی اپلیکیشن دے گا ایسے شخص کے خلاف جو کہ ایکٹ آف وائلنس کا مرتکب ہے اگینسٹ اینی ایڈوکیٹ، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے گی، اور یہ آفنس جو ہے یہ نان بیلیبل ہے اور کاگنیزبل آفنس ہے۔ کاگنیزبل آفنس ہے تو پولیس کو جو ہے وہ کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، جیسے ہی جو ہے کوئی وکیل تھانے میں پہنچے گا درخواست لے کر کے اس کے خلاف کوئی ایکٹ آف وائلنس کیا گیا ہے، تو وہ درخواست آتے ہی جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ تھانے میں درج ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے انویسٹیگیشن کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ تو انویسٹیگیشن جو ہے وہ بھی انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرے گا۔ بلو انسپیکٹر لیول کا بندہ جو ہے وہ ایسے کیسز جس میں وکیل کے خلاف کوئی ایکٹ آف وائلنس کیا جائے گا، ایسے کیسز میں جو ہے وہ سب انسپیکٹر کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ انویسٹیگیشن نہیں کر پائے گا، اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ 14 دن میں مکمل کرنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ججز جو ہے وہ اس ایسے فیصلے کہ جس میں یہ ایکٹ آف وائلنس اگینسٹ ایڈوکیٹ ہوگا، تو ایسے فیصلے جو ہیں وہ ان کو 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے پڑیں گے، اور اسپیشل کورٹس بنائی جائیں گی جہاں اس قسم کے مقدمات جو ہیں اس ایکٹ کے تحت جو مقدمات جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اسپیشل کورٹس وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کنسلٹیشن ود دی جو پروونشل چیف جسٹسز ہیں اور ان کے مشورے کے ساتھ اسپیشل کورٹس بنائیں گے، اور ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ اس قسم کے مقدمات جو ہیں وہ ایڈیشنل سیشن ججز جو ہے وہ سنیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے اب ایک اور جو سیکشن 9 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جس کو لے کر جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وکیل کو جو ہے وہ کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، آرمی اور رینجرز اور ادر جو ادارے ہیں وہ جو ہے وہ وکیل کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر وکیل کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس میں بات کی گئی ہے پریویلیج کمیونیکیشن کی سیکشن 9 میں، مطلب کہ وہ انفارمیشن کہ جو وکیل اور کلائنٹ کے مابین ہوگی جو کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکومنٹس ایکسچینج ہوتے ہیں وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان تو یہ بھی کانفیڈینشیل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی کوئی انفارمیشن لینا چاہے اور ایسی انفارمیشن لینے کے لیے وکیل کو گرفتار کرنا چاہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ جو ہے وہ رینجرز ہو، آرمی ہو، نیب ہو، ایف آئی ہو، کوئی ایسے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جو کہ کانفیڈینشیل ہے وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان، تو وکیل کو اس سچویشن میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ وکیل کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کہ اس پریویلیج کمیونیکیشن کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہے یہ اسپیشلی جو ہے وہ پریویلیج کمیونیکیشن جو ہے اس کے سلسلے میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ وکیل کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکتا کہ وہ اگر کسی کلائنٹ کے بارے میں کوئی جو ہے کانفیڈینشیل انفارمیشن کسی وکیل سے حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایک جو سیکشن ہے وہ سیکشن 10 جو ہے وہ لیگل ایڈوائزری کے متعلق ہے کہ ہر وہ کمپنی اب اس ایکٹ کے تحت باؤنڈ ہو چکی ہے، ہر وہ کمپنی جس کا جو پیڈ اپ کیپٹل ہے وہ 20 ملین ہے، وہ باؤنڈ ہے اس ایکٹ کے تحت کہ وہ اپنے پاس جو ہے ایک لیگل ایڈوائزر رکھے، اور ہر وکیل جو ہے وہ 3 لیگل ایڈوائزریز جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کریں تو اس ایکٹ میں جو ہے وکلاء کو جو ہے وہ وکلاء کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا سیمی گورنمنٹ ہاسپٹل ہو، جب وکیل اس کے پاس جائے اور وکیل اپنا انٹروڈکشن کرائے، اپنا کارڈ جو ہے ان کو دکھائے، تو اسے وہی جو ہے صحت کی سہولتیں فراہم کریں گے وہ ہاسپٹل جو کہ وہ 17 گریڈ کے گزٹڈ آفیسر
جو ہوتا ہے پبلک سرونٹ کو جو صحت کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں وہی سیم جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے وہ ایک وکیل کو فراہم کی جائیں گی. اس کے علاوہ فائنینشیل فیسلٹیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یہ سیکشن 12 میں بات کی گئی ہے کہ فائنینشیل فیسلٹی پہلے کیا ہوتا تھا, اگر کوئی وکیل بینک چلا جاتا اور اس کو کسی لون کی ضرورت ہوتی تو وہ کیا بینکس جو ہے وہ اوائڈ کرتی تھی کہ نہیں ہم وکیلوں کو جو ہے وہ لونز نہیں دیتے. تو اب یہ جو ہے اس ایکٹ کے بعد فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے. اب وہ وکیل کے ساتھ ایسا ڈسکریمنیٹری رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کر سکتے. جیسے ہی وکیل ان کے پاس جائے, اگر وکیل کو کسی بھی فائنینشیل فیسلٹی کی ضرورت ہو تو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آر ناؤ باؤنڈ ٹو پرووائڈ سچ فیسلٹیز ٹو لائرس. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے سیکشن 13 بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہے شودہ پیکیج کی بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی وکیل جو ہے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اسے کوئی نامعلوم حملہ آور اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسے شہید کر دیتے ہیں تو پھر ایسے وکیل کو جو ہے وہ شودہ پیکیج دیا جائے گا, وہ بھی ایکویولنٹ ٹو گریڈ 18 کا جو پبلک سرونٹ ہوتا ہے, آفیسر ہوتا ہے گریڈ 18 کا, اور اس کے ایکویولنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے شودہ پیکیج جو ہے وہ دیا جائے گا. تو یہ جو ہے چیدہ نکات تھے اس لائرس ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید ہے آپ نے ضرور بہت کچھ سیکھا ہوگا. آئی تھینک یو ویری مچ.